تم میرا کو نہیں بھولوگی، ٹھیک ہے نا؟ صبرین نے شرارتی انداز میں آنکھ ماری۔ اسے اتنے عرصے سے اچھلنے کودنے دیا، اب وقت آ گیا ہے کہ اس کو تھوڑا سا صفایا کیا جائے۔ صبرین، سنا ہے وہ پرسوں زارون کے ساتھ شادی کا ایک اجلاس رکھ رہی ہے، تو تم اسے کیسے صاف کرو گی؟ علیسا نے کپ کو تھوڑا سا زور سے پکڑ لیا۔ سپی، تمہیں میرا کے ساتھ چکر چلانے کے لیے زارون سے بہتر مت ڈھونڈنا چاہیے، فریا نے امید بھری نظروں سے کہا۔ علیسا نے بھویں سے کھیر لی۔ میرا کوئی بیوقوف نہیں ہے، وہ معذور اور بدصورت ہو چکی ہے۔ اگر کوئی بہت اچھا مرد اسے لبھانے کی کوشش کرے گا تو وہ شک کرے گی، اس لیے پہلے اس کا اعتماد بحال کرنا ہوگا۔ صبرین مسکرائی اور بولی، جب میرا کا چہرہ خراب ہوا تو زارون نے بیرون ملک ماہرین کو بلایا تاکہ میرا کے چہرے، ہاتھوں اور پیروں کا علاج ہو سکے۔ ان کے ٹھیک ہونے میں وقت لگا، میرا کا چہرہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے۔ میں نے بہت پہلے ہی بیرون ملک ایک اعلیٰ درجے کا کاسمیٹک سرجن کو زارون سے رابطے میں ڈالا تھا۔ زارون واقعی فراق دل نکلا، اس نے میرا کے چہرے کی مرمت پر خوب پیسہ لگایا۔ شادی والے دن تک میرا کا چہرہ شاید پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو جائے گا۔ کیا؟ فریا حیران رہ گئی۔ سبی، تم نے اس کی خوبصورتی بحال کروائی اور پھر آخر میں علیسا نے اسے ہتھیا لیا۔ علیسا کے چہرے کے تاثرات سخت ہو گئے، مگر اس نے کچھ نہیں کہا۔ صبری نے اسے دیکھ کر کہا، علیسا، کبھی کبھی کسی کو تھوڑا سا خوش کر کے مکمل تباہ کرنا زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ فکر مت کرو، اس بار ہم خود کچھ نہیں کریں گے، بس ذرا سا تیل چھڑکنا کافی ہوگا۔ میں سمجھ گئی کہ تم کیا سوچ رہی ہو۔ علیسا نے آہستگی سے سر جھکایا اور لمبی سانس لی۔ اگر تم اسے جال میں پھنسوانا چاہتی ہو تو پہلے کچھ چارہ ڈالنا ہوگا، تم اس سے زیادہ چالاک ہو۔ علیسا کے برعکس صبرین میرا کو انتہائی شدت سے خود اپنے ہاتھوں سے برباد کرنا چاہتی تھی۔ صبرین کے دل میں ایک چھپی ہوئی چھری تھی اور وہ اس چھری سے میرا کو زندگی سے بدتر حال میں ڈالنا چاہتی تھی، لیکن صبرین دوسرے لوگوں کے ذریعے وار کر رہی تھی۔ دراصل یہ زیادہ بہتر طریقہ تھا۔ آخرکار میرا جیسی عورت کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈالنا کوئی سمجھداری نہیں تھی۔ صبرین کے ہونٹوں پر ہلکی سی حرکت ہوئی۔ وہ خود کو علیسا سے بہتر نہیں سمجھتی تھی، کیونکہ اس کے دل میں وہ تند و تیز نفرت نہیں تھی جو علیسا کے دل میں تھی۔ صبرین ہوشیاری سے منصوبے بنا سکتی تھی۔ اصل میں صبرین کو کبھی سمجھ نہیں آیا کہ علیسا کو میرا سے اتنی نفرت کیوں ہے۔ کیا یہ صرف چیریٹی کی وجہ سے ہے؟ سبی، کیا تم میرا کو لبھانے کے لیے تیار ہو گئی ہو؟ فریا نے اچانک پوچھا۔ صبرین نے ایک تصویر نکالی۔ یہ ہے ملک ایکس کی حامل کارپوریشن کا دوسرا جونیئر، نام ہے گیرٹ اوٹس۔ میرا اور علیسا نے تصویر کو دیکھا۔ اس میں ایک 23 سالہ خوبصورت مرد تھا، صاف ستھرا سوٹ پہنے، سنہرے چھوٹے بال، اچھی قد و کال اور ایک معصوم سا تاثر۔ علیسا کا دل ہلکا سا لرزا۔ حامل کمپنی دنیا کی ٹاپ 100 کمپنیوں میں سے ایک ہے۔ اگرچہ جانشین بڑا بیٹا ہے، لیکن چھوٹے بیٹے کے پاس بھی بہت دولت ہونی چاہیے۔ سنا ہے کہ اس کی دولت 300 بلین سے زیادہ ہے۔ ہاں، اگرچہ گیرٹ نے کمپنی نہیں سنبھالی، مگر اس کے حصے میں جو جائیداد آئی وہ اتنی زیادہ ہے کہ کئی زندگیوں میں بھی خرچ نہ ہو۔ بہرحال وہ زارون سے کہیں بہتر ہے۔ صبرین مسکرائی اور بولی، تم خود ہی کہہ رہی تھی کہ اگر ایسا مرد میرا کے قریب آ جائے اور وہ اس میں ذرا سی بھی دلچسپی ظاہر کرے تو کیا میرا فوراً تیار نہ ہو جائے گی؟ یقیناً، فریا نے سوچتے ہوئے کہا۔ یہ منصوبہ ان سب کے دل میں جوش بھر رہا تھا۔ فریا کو لگا کہ میرا کو زارون سے شدید نفرت ہے۔ صبرین، تمہیں یہ مرد کہاں سے ملا کہ گیرٹ تمہارے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہے؟ فکر نہ کرو فریا، میتھیو میرا دوست ہے، وہ مدد کے لیے تیار ہے، احسان بھی میتھیو ہی ادا کرے گا۔ صبرین نے مسکرا کر کہا، اور ویسے بھی گیرٹ بہت رومانٹک ہے۔ میں نے ایک اعلیٰ درجے کے ماہر نفسیات سے اس کو تربیت دلوائی ہے تاکہ وہ ہپنوٹائزن کا مقابلہ نہ کر سکے۔ صبرین، تم نے بہت گہری سوچ رکھی ہے۔ علیسا نے بھی اس کی تعریف کی۔ میرا ضرور گیرٹ کو پانے کے لیے ہر حد تک جائے گی۔ ہپنوٹائزم کا استعمال واقعی ممکن ہے۔ ممکن نہیں بلکہ یقینی ہے، صبرین پورے اعتماد سے بولی۔ ابھی میرا کے ہاتھ پاؤں صحیح سے کام نہیں کرتے، اس کا اعتماد بھی ختم ہو چکا ہے۔ وہ یہ نہیں مانے گی کہ گیرٹ جیسا مرد اسے محبت کر سکتا ہے۔ اس کے پاس صرف ہپنوٹائزم کا راستہ بچا ہے۔ فریا ہنسی۔ مجھے بہت انتظار ہے، میرا کے ہاتھوں زارون کو بیوقوف بنتے دیکھنے کا مزہ آئے گا۔ میٹنگ کے بعد فریا اپنے ڈپارٹمنٹ واپس چلی گئی۔ علیسا فوراً نہیں گئی، وہ لفٹ کے پاس کچھ دیر کھڑی رہی، یہاں تک کہ صبرین آ گئی۔ اس نے پیغام بھیجا ہے کہ اکیلے انتظار کرو، کچھ بات ہے جو میں خود سے طے نہیں کر سکتی۔ میں نے تمہیں بتایا تھا، اصل میں اس منصوبے میں ایک خامی ہے اور اس خامی کو دور کرنے کے لیے مجھے تمہاری مدد چاہیے۔
صبرین نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم کہو، میں ضرور کروں گی، علیزہ نے سکون سے کہا، جیسے وہ جانتی ہو کہ یہ معمولی بات نہیں، مگر وہ تیار تھی۔ صبرین کے خوبصورت لب تھوڑی دیر کے لیے رک گئے، پھر وہ بولی، جب تم اگلی بار زارون سے ملو تو میں خود اسے بتاؤں گی کہ میرا کو تم نے اغوا کیا تھا۔ اگر زارون کو پتہ چل بھی گیا تو وہ کچھ نہیں کر پائے گا، اور میرا یقین ہے تنویر نے تمہارے لیے ثبوت مٹا دیے ہوں گے۔ علیزہ چونک گئی، اس کی آنکھوں میں پیچیدگی اور بے چینی جھلکنے لگی۔ تو تمہیں سب پتہ ہے، حال ہی میں تم کافی وقت دارالحکومت میں ہو، تم سے ملنا پہلے سے مشکل ہو گیا ہے، کبھی کبھار کھانے پر بھی آتی ہو، اور اکثر کوئی فون کرتا ہے تو تم فوراً ہمیں چھوڑ کر چلی جاتی ہو، مگر میں نے تمہاری آنکھوں میں بے صبری دیکھی ہے، اور پچھلی بار اتفاقاً تمہارے جسم پر نشان دیکھ لیے تھے۔ صبرین نے ہلکی سانس لی۔ کچھ باتیں اندازہ لگانا آسان ہوتا ہے۔ جس دن تم نے میرا کو اغوا کیا، تنویر نے فریا کو اطلاع دی۔ وہ سب کچھ جانتا تھا۔ تنویر ایک نیک دل آدمی ہے، اس نے تمہیں بچایا، یہاں تک کہ زارون کے سامنے بھی کھڑا ہو گیا۔ یہ صرف میرے اور شہزام کے تعلق کی وجہ سے نہیں تھا، ضرور اس کا کوئی ارادہ ہے، وہ صرف تم سے ہی خطرہ محسوس کرتا ہے۔ صبرین، تم یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ علیزہ کے چہرے پر گہری شرمندگی چھا گئی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا بیگ مضبوطی سے دبا لیا۔ میں نے کبھی تمہیں کمتر نہیں سمجھا، تم ہمیشہ میری اچھی دوست رہی ہو۔ صبرین نے جلدی سے کہا، میں تو تمہاری مدد کرنے کے بارے میں بھی سوچ چکی تھی، مگر تنویر کے طریقے بہت سخت ہیں، جتنا تم اسے دھکیلتی ہے وہ اتنی ہی شدت سے پلٹتا ہے، وہ کسی کی نہیں سنتا۔ وہ تنویر بہت سرد مزاج شخص ہے، شاید سے تم میں واقعی وقتی دلچسپی تھی، اور وقت کے ساتھ شاید وہ بور ہو جائے۔ میں نے بھی یہی سوچا، علیزہ نے خود پر ہنسی اڑاتی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ صبرین، بہرحال میں شکر گزار ہوں کہ تم نے مجھے حقیر نہیں سمجھا۔ سبی، میں تمہاری بات سمجھ گئی ہوں، تم چاہتی ہو کہ میں زارون کو بتاؤں کہ اسے فریا کے بارے میں اپنی غلط فہمی پر افسوس ہے۔ جب انسان کو اپنے کیے پر افسوس ہوتا ہے تو وہ دوسرے شخص کے لیے بے نرمی محسوس کرنے لگتا ہے۔ اگر زارون کا رویہ میرا کے لیے بدل گیا تو میرا کے لیے دھوکہ دینا بھی آسان ہو جائے گا، ہے نا؟ علیزہ نے نرمی سے کہا، سچ تو یہ ہے کہ مجھے نہ بھی کہتی تو میں خود ایک موقع ڈھونڈ کر زارون کو بتانا چاہتی تھی کہ فریا کو زارون کے دل میں ہمیشہ ایک ظالم عورت کا کردار نہیں دینا چاہیے تھا، لیکن مجھے یہ فکر ہے کہ کہیں وہ واپس مڑ کر فریا کے پیچھے نہ پڑ جائے۔ صرف زارون نے میرا کے لیے دھوم دھام سے شادی رکھی، اب زارون کو کیا حق ہے کہ وہ فریا کے پیچھے بھاگے؟ زارون کو جتنا افسوس ہوگا اتنا ہی وہ میرا سے نفرت کرے گا جب وہ میرا کا اصل چہرہ دیکھے گا۔ علیزہ نے یہ منظر دل کے آنکھوں سے جھانکا جہاں ایک لمحے کی ترغیب جھلکی تھی۔ سپی، فریا کے لیے تم جیسی دوست کھونا واقعی خوش قسمتی کی بات ہے، تم بھی میری دوست ہو۔ سپی تھوڑی اداس ہوئی، بس فرق یہ تھا کہ تنویر اور زارون ایک جیسے نہیں تھے، ایک سرد مزاج اور بے رحم تھا جبکہ دوسرا جذباتی اور نرم دل۔ ایسے سپی کی چھوٹی چھوٹی چالاکیاں تنویر پر کارگر نہ تھی۔ شام کو فریا شاہ خاندان کے گھر گئی۔ احسان اور ہانیہ پہلے ہی زاریہ کو لے کر وہاں موجود تھے۔ جب وہ پہنچے تو ونیزا نے زاریہ کو گود میں لیا اور مسکرائی، لیکن ظاہر تھا کہ زاریہ ہانیہ سے زیادہ مانوس تھی۔ ونیزا نے اسے کچھ دیر گود میں رکھا، لیکن زاریہ رونے لگی تو مجبوراً ہانیہ کو دے دیا۔ بچے ایسے ہی ہوتے ہیں، جو انہیں زیادہ دیکھتا ہے اس کے ساتھ زیادہ مانوس ہو جاتے ہیں۔ ہانیہ نے زاریہ کو گود میں لیا جو بھی رو رہی تھی، لیکن اس کے گود میں آتے ہی زاریہ نے اچانک مسکرانا شروع کر دیا۔ ہانیہ کا دل نرم ہو گیا اور وہ تھوڑی سی فخر سے بھی بڑھ گئی۔ آخرکار زاریہ بہت پیاری تھی، گلابی جلد اور مسکراہٹ میں دو ننھے ڈمپل۔ ہانیہ کی عمر 40-50 کے درمیان تھی اور وہ بچوں کو بہت پسند کرتی تھی۔ ویسے بھی ہانیہ اکثر زاریہ سے ملتی رہتی تھی اور اسے اپنی پوتی کی طرح سمجھتی تھی۔ نہیں، زاریہ کے دل میں تو وہ اپنی نانی سے بھی زیادہ قریب تھی۔ ونیزا حسرت سے دیکھ رہی تھی۔ بھابھی، مجھے لگتا ہے آپ کو بچے بہت پسند ہیں۔ ریان کو اب محنت کرنی چاہیے۔ آپ نے کہا تھا کہ ریان اور سمر محبت میں ہیں اور اس سال شادی کرنے کی تیاری ہے، اب وقت ہے تیاری کا۔ یہ الفاظ سنتے ہی فریا ایک دم ساکت ہو گئی۔ ہانیہ کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اس حرامی کا ذکر نہ کرو، وہ سمر کے ساتھ تعلق ختم ہونے سے پہلے ہی دھوکہ دے رہا تھا، میں نے اسے تھپڑ مارا۔ فریا حیران ہوئی، ریان کو تھپڑ؟ اس نے کبھی نہیں سنا ریان نے اس بارے میں کچھ بتایا ہو۔
جب وہ ریان کے نرمی اور محبت بھرے رویے کو یاد کرنے لگی تو دل میں تھوڑا سا پچھتاوا محسوس ہوا۔ ٹوٹ گئے؟ شاہ خاندان کے بزرگ کی سماعت تیز تھی اور یہ سنتے ہی وہ غصے سے بھر گئے۔ تم اپنے بیٹے کی تربیت کیسے کر رہی ہو؟ تم نے سنا نہیں باہر کیا افواہیں پھیل رہی ہیں کہ تمہارا بیٹا عورتوں میں دلچسپی نہیں رکھتا؟ ایسے وقت میں تمہیں فوراً اس کی شادی کرانی چاہیے، چاہے دباؤ ڈال کر یا کسی اور طریقے سے۔ ریان کو کسی اور سے شادی کرنی ہی پڑے گی ورنہ اس کے کیریئر پر اثر پڑے گا۔ ڈیڈ، میں نے دباؤ ڈالا، احسان نے آہ بھری، لیکن وہ ضدی ہے اور اس نے رشتہ ختم کر دیا۔ ریان کو اب کیریئر کی پرواہ بھی نہیں رہی۔ احسان نے طنز کیا، ریان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسے روکنے کی کوشش کی لیکن ایک ہفتے سے زیادہ نہیں رکے گا۔ وہ یقیناً 2 نمبر انسان بن چکا ہے۔ تو یہ تو اچھا نہیں ہے، فریہ گھبرا کر بولی اور ہچکچاتے ہوئے کچھ کہنا چاہا۔ فریہ، تم نہیں سمجھتی، بعض اوقات سخت قدم اٹھانا پڑتا ہے، بزرگ مسٹر شاہ نے غصے سے کہا، اور وہ جو باہر آدمی ہے اس سے اب کسی صورت کوئی رابطہ نہیں ہونا چاہیے۔ ویسے باقی لوگ کہاں ہیں؟ ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ میں نے اسے بلایا تھا، وہ نہیں آیا، شاید اس لیے کہ ڈانٹ کھانے سے ڈر رہا ہو۔ احسان نے منہ بنا کر کہا، یہ کم وقت 1-2 نہیں، سبھی نافرمان ہوتے جا رہے ہیں۔ بزرگ شاہ جو حال ہی میں اپنی طاقت کھو چکے تھے غصے سے بے حال ہو رہے تھے۔ انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ڈانٹنا شروع کیا، دیکھو تم دونوں نے اپنے بیٹوں کی کیا تربیت کی ہے۔ زارون کے بارے میں تو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں، بے وفائی کرتا ہے، داشتہ رکھتا ہے، اندھا کتا ہے، اور تم شاہ ہو کر تمہیں میں نے سمجھدار سمجھا تھا، لیکن تمہارا جوان بیٹا مردوں میں دلچسپی لیتا ہے، مجھے غصے سے پاگل کرنے کے لیے کافی ہے۔ تم سب چاہتے ہو کہ شاہ خاندان کی نسل ہی ختم ہو جائے۔ احسان اور ہارون شرمندگی سے سر جھکا لیا اور کچھ نہ کہا، کیونکہ جاسم شاہ خاندان کا واحد قریبی وارث تھا۔ وہ فوراً بول پڑا، دادا آپ ناراض نہ ہو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب سے دل لگا کر کام کروں گا ایک مرد کی طرح، اور آئندہ اپنی بیوی سے وفاداری نبھاؤں گا۔ بزرگ شاہ نے جاسم کو مایوسی سے دیکھا۔ جاسم عام طور پر بہت تابعدار اور شریف تھا، اس کے اندر چلاکیاں یا سازشیں نہیں تھیں، لیکن باقی وارثوں میں نہ اس کے پاس زارون جیسی کاروباری قابلیت تھی، نہ ریان جیسی چالاکی، اور نہ ہی جیسمین جیسی فیصلہ کن سمجھداری۔ اس کی اولاد بھی غالباً بس درمیانے درجے کی ہوگی۔ زارون پر اب کوئی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا، وہ ضدی، نافرمان اور نادان تھا۔ اس نے میرا سے شادی کی جو بچے پیدا نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اسے بہت چاہتا تھا مگر آخرکار وہ ایک لڑکی ہی تھی۔ اب صرف ریان بچا تھا، اس لیے مسٹر شاہ نے سنجیدگی سے کہا، چاہے جو بھی طریقہ استعمال کرنا پڑے، ریان کے جنسی رجحان کو مجھے توڑنا ہے۔ ایک طرف بیٹھی فریہ کا دل چاہا کہ کہے ریان کے جنسی رجحان میں کوئی مسئلہ نہیں، وہ صرف غلطی سے آپ کے پوتے کی ایکس وائف سے محبت کر بیٹھا ہے، لیکن وہ ایسا کہنے کی ہمت نہ کر سکی۔ اگر اس نے کہہ دیا تو بزرگ شاہ وہیں گش کھا پڑیں گے۔ کھانے کے بعد جب وہ وزیر اعظم ہاؤس واپس جا رہے تھے، فریہ اور ہانیہ ساتھ بیٹھی تھیں اور گاڑی میں ماحول خاصا بوجھل اور سنجیدہ تھا۔ فریہ، تم ریان کے قریب رہتی ہو، بتاؤ کیا واقعی اسے اس لڑکے سے گہرا لگاؤ ہے؟ ہانیہ نے اچانک تیز نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ بات وہ کیوں کہہ رہی تھی؟ فریہ دل گرفتہ ہو گئی۔ دل چاہا کہ ریان کو باہر نکال کر 2-4 جوتے رسید کرے، آخر اسے ہم جنس پرستی اسکینڈل میں پھنسانا تھا۔ بڑی ماں، مجھے کچھ نہیں پتا، فریہ نے ہمت کرتے ہوئے کہا، شاید یہ سب ایک غلط فہمی ہو، شاید ایسا اس لیے ہو کیونکہ ریان سلینا کو پسند نہیں، وہ بس زیادہ آزادی سے محبت کا قائل ہے۔ میں نے بھی پہلے ایسا ہی سوچا تھا، لیکن مجھے حال ہی میں کچھ خبریں ملی ہیں، اور نیو ایئر کے دن ریان چھپ کر فریہ سے ملنے بھی گیا تھا۔ ہانیہ نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ فریہ حیران رہ گئی، کیا واقعی ریان نیو ایئر پر اسے ملنے آیا تھا؟ اسے تو سب کے سامنے یہ بات چھپا لی تھی۔ احسان نے ناک سے زور سے سانس کھینچی اور غصے سے کہا، کل میں اسے خوب ماروں گا، سبق سکھاؤں گا۔ فادر اتنی سختی نہ کریں۔ فریہ گھبرا گئی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ ریان اس کے لیے اپنا مستقبل خراب کر دے۔ فریہ تم نہیں سمجھتی، اگر ریان اسی طرح ضد کرتا رہا تو اس کا کیریئر یہی ختم ہو جائے گا۔ احسان نے کہا، آسٹریلیا میں لوگ یہ برداشت نہیں کریں گے کہ کوئی اعلیٰ عہدے پر بیٹھا شخص اپنی انسانیت کے معاملے میں مشکوک ہو۔ بڑے فادر، میں رات کو ریان کو سمجھانے کی کوشش کروں گی، فریہ نے جلدی سے کہا۔ فریہ، ریان کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی کی بات نہیں مانتا، احسان ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے کہا۔ جب وہ ریان کی رہائش گاہ پر واپس پہنچی تو فریہ نے اسے فون کیا، تم کہاں ہو، کب واپس آؤ گے؟ ریان نے فوراً کہا، میں دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوں، تھوڑا
پینا پلانا اور گپ شپ کر رہا ہوں. تم وزیر اعظم ہاؤس پہنچ گئی ہو؟ بس وہیں جا کر آرام کرو. فریہ بیزار ہو کر بولی کہ بڑے فادر نے تمہیں شاہ فیملی کے ساتھ کھانے پر نہیں بلایا تھا اور تم ابھی بھی فرصت سے گپ شپ کر رہے ہو. وہ دوست جس کی وجہ سے تم پر ہم جنس پرستی کا شبہ ہوا وہی تمہارا ساتھی ہے؟ ہاں، ریان نے ہنستے ہوئے کہا. میں تمہیں کسی دن ملواؤں گا. اگرچہ اس کی جنسی ترجیحات مجھ سے مختلف ہیں، ہم کئی سالوں سے اچھے دوست ہیں. تم جلدی آ رہے ہو؟ فریہ نے غصے سے کہا. بابا آج واقعی بہت سنجیدہ ہے. مجھے پہلے ہی معلوم تھا کہ وہ ضرور ڈانٹیں گے، شاید گھر کے طریقے سے بھی سزا دے، اس لیے میں گیا ہی نہیں. ریان نے لاپرواہی سے کہا. میں 40 منٹ میں گھر پہنچ جاؤں گا. رات کے 10 بجے ریان آخر کار اپنے گھر پہنچا. فریہ جلدی سے اس کی طرف بڑھی اور جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا اسے گلے لگا لیا. کہ تمہیں میری یاد آئی؟ ریان نے فریہ کی کمر کو پکڑا اور نرم لہجے میں کہا. تمہاری آواز سے میری جان کام گئی. فریہ کا دل زور زور سے دھڑکا. شاید اس سے غلطی ہو گئی تھی. ریان نے اسے دروازے پر ہی دیوار سے لگا کر بوسہ دے دیا. ریان مذاق مت کرو، یہ وزیر اعظم ہاؤس ہے، کوئی دیکھ لے گا. فریہ نے فوراً اسے پیچھے دھکیلا. ریان نے ہنستے ہوئے کہا. میرے بلاک میں کوئی نہیں رہتا، صرف دن کے وقت نوکر صفائی کے لیے آتے ہیں اور دروازہ بند ہے. پھر اس نے آہستہ سے فریہ کے کان کی لو کو چوم لیا. فریہ کے جسم سے جیسے کرنٹ سا گزر گیا. اس نے ہونٹ کاٹتے ہوئے اس کا چہرہ پیچھے دھکیلا. تمہیں فرصت ہی فرصت ہے، میں نے پہلے ہی کہا تھا. بابا مذاق نہیں کر رہے تھے. ریان نے فریہ کا ماتھا چومتے ہوئے کہا. میرے پاس تمہارے لیے وقت ہے. ریان مذاق مت کرو، تم وزیر اعظم کے بیٹے ہو. فریہ نے سنجیدگی سے کہا. ریان نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا. تو کیا کروں؟ جو تم چاہو وہی کروں. فریہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا. شاہ فیملی تمہارے لیے بہت فکر مند ہے. تم انہیں یقین دلا سکتے ہو کہ اس دوست سے تمہارا کوئی تعلق نہیں رہا. فریہ جھجکتے ہوئے بولی. ظاہر ہے اگر وہ تمہارا قریبی دوست ہے تو تم مکمل طور پر اسے نظر انداز نہیں کر سکتے، لیکن تم تھوڑا بچ کر چل سکتے ہو. ریان فریہ کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی ہنس پڑا. فریہ یہ اتنا سادہ نہیں ہے جتنا تم سمجھتی ہو. میرے والدین مجھ پر کبھی یقین نہیں کریں گے. وہ تو بس مجھے زبردستی کسی لڑکی سے شادی کروائیں گے تاکہ ثابت ہو جائے کہ میں ایسا نہیں ہوں. یہ سب تمہارے ہم جنس پرستی کے اسکینڈل کی وجہ سے ہوا. فریہ نے شکایت کی. اگر میں نے نہ کہا ہوتا کہ میں مردوں کو پسند کرتا ہوں تو کیا تم مجھے بلا جھجک قریب آنے دیتی؟ ریان نے اس کا چہرہ نرمی سے تھامتے ہوئے کہا. تم تھوڑی سست ہو. اگر میں زیادہ توجہ دیتا تو تمہیں شک ہو جاتا. چلاک انسان. فریہ نے غصے سے منہ پھلایا، لیکن اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں بلکہ نرمی تھی. ریان نے نرمی سے کہا. فریہ، میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا، میرے لیے میرا معاہدہ اتنا اہم نہیں اور نہ ہی میں کسی خاص مقام پر پہنچنے کی خواہش رکھتا ہوں. ریان کی محبت بھری نگاہوں نے اسے اپنی گرفت میں لیا. تمہیں یقین رکھنا ہوگا، سونا جہاں بھی ہو چمکتا ضرور ہے. اگر کچھ نہ بھی ملا تو میں کاروبار کروں گا. مجھے یقین ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا. بس تم مجھے حقیر نہ سمجھو. فریہ نے جواب دیا. میں تمہیں کبھی حقیر نہ سمجھتی. تم بہت اچھے ہو اور میں جانتی ہوں کہ تم ہر کام میں کامیاب ہو سکتے ہو. دونوں کی صاف اور گہری نظریں آپس میں ملیں. ریان سب کچھ سمجھ گیا. اسے واقعی فرق نہیں پڑتا تھا. ریان نہیں چاہتا تھا کہ فریہ کو کبھی مستقبل میں پچھتاوا ہو. جو چیزیں تمہیں اہم نہیں لگتی ان پر مجھے افسوس نہیں ہوگا. ہاں، افسوس تب ہوگا جب تم میرا ہاتھ چھوڑ دو. ریان نے فریہ کی طرف دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا. فریہ کا دل دھڑک اٹھا اور اس کے دل کے اس حصے میں جو ہمیشہ زخمی رہا تھا جیسے کوئی ننھا سا کمپل پھوٹا ہو. کوئی چیز آہستہ آہستہ زندہ ہو رہی تھی. ریان نے جب فریہ کو خاموش پایا تو وہ جھک کر دوبارہ اسے چومنے لگا. اس بار فریہ نے ریان کو نہیں روکا بلکہ تھرتھراتے ہوئے نرمی سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے تھام لیا. پہلے آہستہ آہستہ سے شروع ہونے والا بوسہ اب رفتہ رفتہ شدت اختیار کر گیا. ریان اور فریہ دونوں وزیر اعظم ہاؤس کی روشن لائٹ میں ایک دوسرے کو چومتے رہے. فریہ کو اب یہ بات پوری طرح سمجھ ہی آ گئی تھی کہ وہ ریان سے محبت کر بیٹھی ہے. دراصل وہ کافی عرصے سے اس بات کو محسوس کر رہی تھی، مگر اس احساس کو ماننے سے گریزاں تھی. وہ اس میں ڈوبنے سے ڈرتی تھی. ایسی چیزیں جو ڈراتی ہیں اکثر بہت دلکش بھی ہوتی ہیں. فریہ ہچکچائی، مگر وہ ابھی جوان تھی اور دوبارہ بہادری سے محبت آزمانا چاہتی تھی. اگر مستقبل میں ناکامی ہوئی بھی تو کوئی بڑی بات نہیں. وہ پہلے ہی دل شکستہ ہو چکی تھی. زیادہ سے زیادہ دل دوبارہ دکھے گا. یہ سوچ کے فریہ نے خود بھی ہمت کر کے ریان کو بوسہ دینا شروع کیا.
ریان کا جسم کانپنے لگا اور وہ مکمل طور پر جذبات سے ملغوب ہو گیا، مگر اگلے ہی لمحے باہر سے دروازے کی گھنٹی بجی اور ہانیہ کی آواز آئی، ریان دروازہ کھولو، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ فریہ گھبرا گئی اور فوراً ریان کو پیچھے دھکیل دیا۔ اس نے تیزی سے اپنے سرخ ہونٹوں کو پوچھا اور اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ تم جا کر کچن سے پانی لے آؤ۔ ریان نے خود کو جلدی سے سنبھالا۔ اس کی نظریں فریہ کے نیم کھلی نائٹ سوٹ کی کالر پر پڑیں تو فوراً جھک کر اس کے بٹن بند کرنے لگا اور بڑبڑاتے ہوئے بولا، ماما نے بھی ابھی ہی آنا تھا، سب کچھ برباد کر دیا۔ فریہ کو ایک لمحے کے لیے شرمندہ سی ہو گئی، پھر نظریں نیچے کر کے فوراً کچن میں چلی گئی۔ ریان نے گہرا سانس لیا اور چہرے کو نارمل کر کے دروازہ کھولا۔ اتنی دیر کیوں لگا دی دروازہ کھولنے میں؟ ہانیہ نے سخت لہجے میں کہا۔ امی اگر آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں تو کوئی ضرورت نہیں، فریہ آپ سے پہلے آئی تھی اور مجھے سب کچھ کہہ چکی ہے، ریان نے کچن میں چائے بناتی فریہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ہانیہ نے ایک نظر ڈالی اور فوراً فریہ کو دیکھ لیا۔ کچھ دیر بعد فریہ چائے لے کر باہر آئی۔ ہانیہ کا سامنا کرتے ہوئے وہ تھوڑا شرمندہ اور بے چین نظر آئی اور جلدی سے بول رہی، بڑی ماں میں اب چلتی ہوں۔ ہانیہ نے یہ سمجھا کہ وہ ماں بیٹے کی بات چیت میں رکاوٹ نہیں ڈالنا چاہتی، اس لیے وہ خاموشی سے سر ہلا کر راضی ہو گئی۔ فریہ گھر واپس گئی اور جاتے ہی ریان کو ایک میسج بھیجا کہ جب ہانیہ چلی جائے تو مجھ سے رابطہ کرنا۔ جب ساریہ سو گئی تو فریہ کو ریان کا میسج موصول ہوا، میری ماں ابھی گئی ہے۔ فریہ، تمہاری ماں نے تمہارے بارے میں کچھ نہیں کہا؟ ریان، وہ نہیں کہا جو تم نے پہلے بتایا تھا، میں نے دھیان نہیں دیا۔ فریہ، کس نے تمہیں مجھ سے محبت کرنے پر مجبور کیا؟ ریان، ایسا نہیں ہے، کوئی تو ہے جو دلکش، خوبصورت، پرکشش، پیاری اور میٹھی اور قابل ہو۔ فریہ ہنسی روک نہ سکی۔ واہ، تعریفیں ہو رہی ہیں، اور کرو تعریف، ابھی تو سننے کا مزہ ہی نہیں آیا۔ ریان، میں بہت تعریفیں نہیں کر سکتا، اگر اور کی تو جھوٹی لگیں گی۔ فریہ، ناراض ہوں، کیا تم سے میرے اتنی ہی خوبیاں ہیں؟ ریان نے فوراً ایک ایموجی بھیجا جو گھٹنے ٹیک کر بیوی سے معافی مانگ رہا تھا۔ فریہ ہنس پڑی، لیکن پھر بھی ایک غصے والا ایموجی بھیجا، کون ہے تمہاری بیوی؟ ریان، اچھا ٹھیک ہے بیبی، تمہیں ناراض نہ کرنے کے لیے میں نے رات کے اپنی خوبصورتی بیچنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ فریہ، اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ رات گئے خوبصورتی بیچنے کا مطلب کیا ہے؟ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ ریان نے ایک سیلفی بھیج دی۔ تصویر میں وہ اپنے ڈریسنگ روم کے فلور ٹو سیلنگ آئینے کے سامنے کھڑا تھا۔ رات کے سناٹے میں فریہ نے موبائل پر تصویر دیکھی تو اس کے جسم میں خون کی روانی تیز ہو گئی، جیسے سارا جسم گرم ہو گیا ہو۔ اگرچہ ایک بار جب وہ صبح سے ملنے گئی تھی اسے بغیر شرٹ کے دیکھا تھا، لیکن تب بس ایک جھلک ملی تھی۔ اب وہ آرام سے بیٹھ کر تصویر کو غور سے دیکھ سکتی تھی، جیسے ہی دل میں اس کے جسم کا تجزیہ کر رہی ہو۔ اسے یاد آیا کہ پچھلی بار اتنے ایپس نہیں تھے، شاید ریان نے چپکے ورزش شروع کر دی ہے۔ واقعی ریان بہت چالاک انسان ہے، بہت زیادہ۔ حالانکہ فریہ نے کچھ دیر اس کی تصویر کو دل لگا کر دیکھا، پھر شرماتے ہوئے کہا، بدتمیز، شرم نہیں آتی تمہیں؟ یہ کیا پاجامہ پہنا ہے؟ مگر لکھنے کے بعد اسے لگا کہ یہ تھوڑا زیادہ صاف اشارہ دے رہا ہے، جیسے وہ کچھ کہنا چاہ رہی ہو، حد سے زیادہ۔ وہ بھی اسے ڈیلیٹ کرنے ہی والی تھی کہ ساتھ ہی پاس لیٹی ہوئی زاریہ نے کروٹ بدلی اور رونا شروع کر دیا۔ فریہ نے جلدی سے موبائل کمپر پر پھینکا، جھک کر زاریہ کو سینے پر تھپکی دینے لگی۔ زاریہ کچھ دیر رونے کے بعد تقریباً 5 منٹ کے بعد دوبارہ سو گئی۔ فریہ نے وہ موبائل اٹھایا تو دیکھا کہ جو میسج وہ ڈیلیٹ کرنا چاہتی تھی وہ تو کمبل کے دباؤ سے غلطی سے بھیج دیا گیا تھا۔ 2 منٹ پہلے ریان کا واٹس ایپ میسج آیا تھا، یہ شرما گئی کا کیا مطلب ہے کہ تم چاہتی ہو کہ میں بغیر پجامے کی تصویر بھیجوں؟ 1 منٹ پہلے ریان، کھانسی تھوڑا مشکل ہے لیکن پوری کوشش کروں گا، ابھی سائن اپ۔ فریہ کے دماغ جیسے بجلی کا کرنٹ کھا گیا ہو، یا اللہ کوئی بجلی گرا دے اور مجھے مار دے، یا کوئی ٹکڑا توفو کا آ جائے اور وہی سر پر گر جائے۔ اس نے فوراً لکھا، نہیں تم غلط سمجھے، زاریہ ابھی جاگی تھی، میں تو بس اسے چپ کر آ رہی تھی۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ میسج مکمل کرتی ایک تصویر آ چکی تھی۔ فریہ نے تھرتھراتے ہاتھوں سے تصویر کھولی۔ مکمل امیج ڈاؤن لوڈ ہوا اور اسے لگا جیسے اس کی ناک سے خون آنے والا ہو۔ ریان نے صرف ایک باکسر پہن کر کھڑا تھا، ابھی جو گرے پجامہ پہنا تھا وہ غائب تھا۔ فریہ دیکھنا نہیں چاہتی تھی لیکن اس کی نظریں تصویر سے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔
کچھ لمحوں بعد اس کا چہرہ سرخ اور گرم ہو گیا۔ ریان کا میسج آیا، بس یہی میری حد ہے، اس سے زیادہ مجھ سے نہیں ہو پائے گا۔ فریہ شرمندگی سے مر جانا چاہتی تھی، جیسے اس نے خود کو زبردستی پر مجبور کیا تھا۔ ریان کی تصویر دیکھے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا، لیکن چونکہ پیغام خود اس نے بھیجا تھا، اب چاہے وہ کچھ بھی وضاحت کرے ریان کو یقین نہیں آئے گا۔ فریہ نے رضائی سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ اب میں بات نہیں کرنا چاہتی، نہ ہی اسے دیکھنا چاہتی ہوں۔ لیکن اس نے جواب نہیں دیا تو فوراً فون دوبارہ بجا۔ ریان، تم کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ کیا ابھی بھی مطمئن نہیں ہو؟ ریان، غصہ مت ہو، ٹھیک ہے میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں تمہیں ڈرا نہ دوں، اگلی بار پورا دکھا دوں۔ فریہ نے حیرت سے فون دیکھا۔ ریان کے دماغ میں چل کیا رہا ہے؟ اگر وہ اب بھی جواب نہ دیتی تو کیا واقعی اگلی تصویر بھیج دیتا؟ فریہ نے جلدی سے جواب دیا، ریان تم باز کیوں نہیں آتے؟ میں نے تمہیں شوٹ کرنے کے لیے مجبور نہیں کیا تھا۔ ٹھیک ہے میں نے جواب نہیں دیا کیونکہ زاریہ رو رہی تھی، میں اسے چپ کرا رہی تھی، بس بہت ہو گیا، مزید مت سوچو۔ یہ لکھنے کے بعد اس نے کافی سارے ہتھوڑے والے ایموجی بھی بھیج دیے۔ ریان، ٹھیک ہے لیکن غلطی تمہاری بھی ہے، تم نے ایسا میسج بھیجا جو غلط فہمی پیدا کرتا ہے۔ زاریہ ابھی بھی رو رہی ہے، چاہو تو میں آ جاؤں اسے چپ کرا دو۔ فریہ، دفعہ ہو جاؤ، میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتی، میں سونے جا رہی ہوں۔ اس نے فون ایک طرف پھینکا، جلدی سے بتی بند کی اور سونے کی کوشش کی، لیکن اس کے دماغ میں اب بھی ریان کی تصویر گھوم رہی تھی۔ نیند نہیں آ رہی تھی، بورنگ۔ فریہ تھک چکی تھی، نیند اڑ چکی تھی۔ اگلے دن جب وہ بیدار ہوئی تو کچھ دیر چھت کو گھورتی رہی۔ آنکھوں میں آنسو تھے لیکن رونا بھی نہیں آ رہا تھا۔ پھر زاریہ کو لے کر ناشتہ کرنے گئی۔ جیسے ہی وہ دروازے پر پہنچی اندر سے احسان کی سخت آواز آئی، ایک لمحے بعد تم اپنے تمام معاملات اسسٹنٹ واکر کو دے دینا، اس کے بعد تمہیں وزیر اعظم ہاؤس کے کسی بھی معاملے کی نگرانی نہیں کرنی ہوگی، ٹھیک ہے؟ یہ کہتے ہی احسان نے چاپ اسٹکس پھینک دیں اور چلے گئے۔ فریہ نے احسان کا چہرہ دیکھا تو سخت غصے میں تھا، وہ واقعی ڈر گئی۔ یہ پہلا موقع تھا جب فریہ نے احسان کو اتنا غصے میں دیکھا۔ آنیہ بھی خاموشی سے اپنا منہ صاف کیا اور احسان کے پیچھے چلی گئی۔ اس کے چہرے پر بھی مایوسی تھی۔ ملازمہ آگے بڑھی اور زمین پر گرے چاپ اسٹکس اٹھائے۔ ڈائننگ ہال میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ فریہ نے ہمت کر کے قدم آگے بڑھایا۔ ریان نے اسے دیکھ کر ہلکا سا مسکرا کر ملازم کو کہا کہ ایک نیا برتن لے آئے۔ تم ٹھیک ہو؟ فریہ نے دھیرے سے پوچھا۔ اس لمحے وہ پچھلی رات کی شرمندگی بھول گئی تھی۔ اس کے ذہن میں صرف ریان کے حالات تھے۔ میں کیا ہو سکتا ہوں؟ ریان نے آہستہ سے اس کے لیے سویا بین دودھ ڈالتے ہوئے کہا۔ عورتوں کے لیے سویا بین دودھ اچھا ہوتا ہے، رنگ گورا کرتا ہے۔ فریہ نے مزید کہنا مناسب نہیں سمجھا۔ ناشتے کے بعد دونوں پارکنگ کی طرف چل دیے۔ ریان نے ہاتھ جیب میں ڈالے ہوئے تھے جیسے اسے کوئی پرواہ نہ ہو، جبکہ فریہ کے چہرے پر تشویش تھی۔ تم کیا سوچ رہے ہو؟ ریان نے اچانک اس کی طرف رک کر کے پوچھا۔ بڑے بابا جب غصے میں ہوتے ہیں تو کافی ڈراؤنے لگتے ہیں۔ فریہ نے سچ بول دیا، جیسا کہ ایک وزیر اعظم کو ہونا چاہیے، ان سے مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں ہو سکتی۔ وزیر اعظم ڈراؤنے ہیں؟ ریان ہنسا۔ ظاہر ہے آسٹریلیا میں سب سے زیادہ طاقتور شخص ہے۔ فریہ نے منہ بنایا۔ کچھ چیزیں اتنی زیادہ نہیں ہوتی۔ ریان جو اس سے لمبا تھا نے نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ فریہ تقریباً کہنے ہی والی تھی کہ ریان نے بڑھا چڑھا کر بات کر رہا ہے، مگر جب اس کے پورے اعتماد آنکھوں کو دیکھا اور اس کے ماضی کے انداز کار کو یاد کیا تو بے اختیار پوچھ بیٹھی، کیوں؟ ریان نے سوچا اور پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ریان کے والد شاید کبھی نہ جان سکے کہ ریان کتنا مضبوط انسان ہے، اپنے والد کی کتنی مدد کرتا رہا ہے اور روزمرہ کی کئی نازک معاملات کو سنبھالتا رہا ہے۔ اگر ریان کے والد اسے الگ کر دیتے ہیں تو بعد میں خود ہی مشکل میں پڑیں گے۔ مسٹر احسان کو بالکل بھی معلوم نہیں ریان کہ تم ان کے تمام سالوں میں ان کے پیچھے رہ کر ان کی کتنی مدد کرتے رہے ہو۔ کچھ لوگوں کی اہمیت انسان کو اس وقت پتہ چلتی ہے جب وہ ان سے دور ہو جاتا ہے۔ فریہ نے منہ پھلا کر کہا، اچھا تو تم پہلے ہی سب کچھ کنٹرول کر چکے تھے؟ میں تو سمجھی تھی کہ تم نے میرے لیے واقعی طاقت اور عہدہ چھوڑنے کا ارادہ کیا اور مجھے بہت متاثر کیا۔ صبح کی ہلکی دھوپ فریہ کے گلابی چہرے اور ٹماٹر جیسے سرخ ہونٹوں پر پڑ رہی تھی اور اس کی خوبصورت آنکھوں میں ایک عجیب سا دلکش تاثر جھلک رہا تھا۔ ریان کے قریب بندھے ہوئے ہاتھ تقریباً خود پر قابو نہ رکھ سکے کہ اسے چوم لے۔ کیا قیامت کی مخلوق ہے، صبح صبح اتنی خوبصورت لگ رہی ہے۔ ریان نے نرم لہجے میں کہا، فریہ کل رات میں نے جو تم سے کہا وہ سچ تھا، اور میں نے تم سے یہ بھی کہا تھا کہ جب میں نے تمہیں حاصل کرنے کا فیصلہ کیا
تو تبھی سے میں نے ہر قسم کی تیاری کر لی تھی، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ کل کو جب میں تمہارے ساتھ رہنا چاہوں تو کوئی آسانی سے آ کر مجھے روک لے یا مجبور کر دے۔ میں جسمین بہن کی طرح نہیں بننا چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ اپنے پیار کے فیصلے خود کر سکوں، سمجھی؟ ریان نے دھوپ میں کھڑی فریا کو دیکھا۔ اس کا خوبصورت چہرہ اگرچہ ابھی بہت کم عمر لگ رہا تھا، مگر اس کے الفاظ نے فریا کو دل سے مطمئن کر دیا۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گئی، چلو گاڑی میں بیٹھو۔ فریا نے دروازہ کھولا اور اس گاڑی میں بیٹھ گئی۔ دونوں فریا اور ریان وزیر اعظم ہاؤس سے ایک کے بعد ایک نکلے۔ جلد ہی وزیر اعظم ہاؤس میں خبر پھیل گئی کہ ریان کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ احسان کے وزیر اعظم بننے کے بعد میڈیا نے اسے نوادر کی حیثیت سے خوب کھنگالا۔ آسٹریلیا کی عوام کی نظر میں ریان ایک خوبصورت اور باصلاحیت انسان تھا اور شاید مستقبل میں سب سے کم عمر وزیر اعظم بھی بن سکتا تھا۔ اب جبکہ ریان کو وزارت خارجہ سے ہٹا دیا گیا تو میڈیا نے کیا سرائیاں شروع کر دی کہ اب شاید نئے سال کے موقع پر ریان سے کوئی بڑی غلطی ہوئی ہے، جس پر وزیر اعظم نے اسے سختی سے ڈانٹا ہے۔ میڈیا نے اپنے طور پر کہانیاں گھڑ لی اور انٹرنیٹ پر خوب مذاق اڑایا جانے لگا۔ فرین نے سب پڑھ کر ریان سے شکایت کی، یہ میڈیا والے تو جیسے وزیر اعظم کے میز کے نیچے بیٹھے ہوں، ہر بات کو بڑھا چڑھا کر لکھ رہے ہیں۔ ریان جو خود اس سارے معاملے کا مرکزی کردار تھا، بے حد پرسکون نظر آیا۔ فکر مت کرو، کل تک لوگ مجھے چھوڑ کر کسی اور شاہ فیملی کے بارے میں بات کریں گے۔ فریا کو فوراً سمجھ آ گیا، وہ زارون کی بات کر رہا ہے۔ زارون کی میرا کے ساتھ شادی کل ہونے والی تھی۔ کہا جا رہا ہے کہ وہ دلہن کو ہیلی کاپٹر میں لینے جائے گا اور شادی پر $50 ملین خرچ ہو رہے ہیں۔ انہوں نے آسٹریلیا کے واحد ستارہ ہوٹل کو بک کیا ہے۔ میڈیا نے یہ بھی بتایا کہ زارون نے کروڑوں کی مالیت کے ہیرے کے زیورات دیے ہیں اور حق مہر بھی بہت بڑی رقم پر مشتمل ہے۔ جتنا شاندار اور دھوم دھام سے شادی ہو رہی تھی، اتنا ہی زارون کے سابقہ بیوی یعنی فریا کو عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ فریا نے توجہ نہیں دینی چاہی تھی، لیکن زارون کی حرکتیں جیسے جان بوجھ کر اسے شرمندہ کرنے کے لیے کی جا رہی تھیں۔ ریان نے نرم لہجے میں کہا، فریا، کل شاہ خاندان کا کوئی بھی فرد اس شادی میں موجود نہیں ہوگا۔ وہ شادی ایک مذاق بن کر رہ جائے گی، بس زیادہ نہ سوچو۔ فریا نے غصے سے کہا، مجھے معلوم ہے، لیکن پھر بھی غصہ آ رہا ہے۔ زارون نے تو جیسے میری ناک خاک میں رگڑ دی ہے۔ ریان نے وضاحت کی، میرے خیال میں زارون خود بھی اتنی بڑی شادی نہیں کرنا چاہتا ہوگا۔ شاہ کارپوریشن چھوڑنے کے بعد اوشر کمپنی میں بھی اس کی پوزیشن خطرے میں ہے۔ شاید اس کے پاس زیادہ رقم بھی نہیں ہے۔ یہ سب میرا کی فرمائش پر ہو رہا ہوگا۔ اوہ، میرا صرف مجھے جلانے اور میرے منہ پر تماچا مارنے کے لیے سب کر رہی ہے۔ زارون کا تو ٹھیک ہے، دھوکہ دیا، لیکن میرا کی یہ حرکتیں برداشت سے باہر ہیں۔ ریان نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا، اچھا بس زیادہ نہ سوچو، جب ہم شادی کریں گے تو میں بھی تمہیں ایک شاندار تقریب دوں گا، اتنا خوبصورت کہ تم سب کچھ بھول جاؤ گے۔ فریا نے غصے سے کہا، کون کرے گا تم سے شادی؟ اور ویسے بھی میں کوئی دکھاوے کی شوقین عورت نہیں ہوں۔ میری نظر میں شادی شدہ مگر رومانوی اور خوشی بڑی ہونی چاہیے۔ شکل و صورت سے زیادہ احساسات اہم ہوتے ہیں۔ ریان نے مسکرا کر کہا، ٹھیک ہے، میں نے یاد رکھ لیا۔ مت کہو ایسا لگتا ہے جیسے میں نے تمہاری شادی کی پیشکش قبول کر لی ہو۔ تم ابھی انٹرنشپ کے دور میں ہو اور تمہارا ہسبینڈ ابھی جلدی میں نہیں ہے۔ فریا نے ہنکارا بھرا، اچھا میں دل لگا کر محنت کروں گا، کل رات فلم دیکھنے چلیں گے۔ ٹھیک ہے، فریا نے بلا سوچے سمجھے مان لیا۔ ویسے بھی کل زارون کی شادی ہے اور اکیلے بیٹھ کر سوچنے پر شاید وہ اور زیادہ غصے میں آ جائے۔ ایسے میں اپنے شوہر کے ساتھ وقت گزار کر وہ بہتر محسوس کرے گی۔ اگلے دن ایک 7 ستارہ ہوٹل میں ایک شاندار شادی ہونے والی ہے۔ وزارتی محل کی 22ویں منزل پر میرا نے ہیروں سے مزین شادی کا جوڑا پہنا ہوا ہے۔ کئی میک اپ آرٹسٹ اس کا میک اپ درست کر رہے ہیں اور تعریف پر تعریف کیے جا رہے ہیں۔ مس میرا، آپ کی نقش نگار واقعی بہت نفیس ہیں، پہلی بار کسی دلہن کا میک اپ اتنا آسانی سے کیا۔ مس میرا، آپ کا جوڑا بہت خوبصورت ہے، سنا ہے ینگ ماسٹر شاہ نے بیرون ملک کے ٹاپ ڈیزائنر سے یہ ڈیزائن کروایا ہے۔ ہاں، اس پر اصلی ہیرے لگے ہیں۔ ینگ ماسٹر شاہ آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اوہ، اب مس میرا نہ کہیں، اب تو آپ کا نام ہونا چاہیے ینگ لیڈی شاہ۔ ینگ ماسٹر، آپ کی انگوٹھی کتنی بڑی ہے، جیسے کبوتری کا انڈا ہو، واقعی رشک آتا ہے۔ زارون فلور سے چھت تک لگے شیشے کے سامنے کھڑا یہ سب سن رہا تھا۔ اس کے سینے پر جیسے ایک بھاری پتھر رکھا ہو، بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ پہلی بار کسی دلہن کا میک اپ کرنا آسان ہے۔ صبح 5 بجے سے لے کر اب تک میک اپ درست ہو رہا ہے، یہ آسان ہے۔ جہاں تک ینگ لیڈی شاہ کا سوال ہے، یہ لقب ابھی کچھ عرصہ پہلے کسی اور کا تھا۔
وہ نہیں چاہتا تھا کہ میرا کو اس لقب سے پکارے۔ زارون، کیا تمہارے ماں باپ آ گئے؟ میرا نے اچانک پوچھا۔ زارون کے خوبصورت چہرے پر جمی ہوئی مسکراہٹ فوراً غائب ہو گئی۔ اس نے میک اپ آرٹسٹوں سے کہا، تم لوگ ذرا باہر جاؤ۔ جب کمرے میں صرف وہ دونوں رہ گئے تو وہ بولا، میرے والدین آج فارغ نہیں ہیں، وہ نہیں آئیں گے۔ کیا مطلب؟ تم ان کے بیٹے ہو، آج تمہاری شادی ہے۔ میرا غصے سے بولی، اگر وہ آج نہ آئے تو سب ہماری شادی کا مذاق بنائیں گے۔ نہیں، آج کی شادی ویسی ہی ہے جیسے پلان کی گئی تھی، باقی لوگ تم سے حسد کریں گے۔ زارون نے آہستہ سے تسلی دی۔ اچھا، مان لیا تمہارے والدین نہیں آئیں گے، تو شاہ خاندان کے باقی رشتہ دار تو آئیں گے نا؟ میرا نے آگے ایک اور قدم بڑھ کر پوچھا۔ میرا، شادی صرف ہمارے درمیان کا معاملہ ہے۔ زارون جھوٹ نہیں بولنا چاہتا تھا۔ تو تمہارا مطلب ہے کہ آج تمہارے شاہ خاندان کا کوئی فرد بھی نہیں آئے گا؟ میرا کا پاڑھا چڑھ گیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ میں معذور ہوں اور اس لیے میں تمہارے خان کے لیے شرمندگی کا باعث بن رہی ہوں؟ نہیں، ایسا مت سوچو، وہ سب لوگ ضرور میرے پیٹھ پیچھے میرا مذاق اڑائیں گے۔ میرا نے غصے سے اس کی بات کاٹ دی۔ میرا بہت پریشان تھی، لیکن پھر بھی اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ کوئی بات نہیں، اگر تم تو چلے جاؤ تو زیادہ پیسے کما سکتے ہو، مجھے تمہاری یہ صلاحیت پر یقین ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ تم 100 ملین میرے ہاتھ میں رکھ دو۔ مجھے ڈر ہے اگر تم اپنے پاس سے پیسے نکالو تو ہماری زندگی آگے مشکل ہو جائے گی۔ زارون، سچ بتاؤ، میں ایک غیر ملکی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ میں ابھی چاہتی ہوں ہمارے بیٹے ہوں۔ میرا کی آنکھیں لال ہو گئی تھیں۔ میں ماں بننا چاہتی ہوں۔ زارون خاموشی سے ماتھا جھکا گیا۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اس نے سوچا کہ اگر فریہ نہ ہوتی تو میرا ماں بننے کی اہل ہوتی، اور آخرکار اس نے دوسرا کارڈ دے دیا، جاؤ اور علاج کرواؤ۔ زارون، کیا میں واقعی ٹھیک ہو جاؤں گی؟ کیا ہمارا بچہ ہوگا؟ پھر اچانک اس کے بازو پر لپٹ گئی۔ میرا کے پیر ٹھیک سے چل نہیں سکتے تھے، اس لیے زارون نے اسے تھام لیا۔ میرا کچھ دیر روئی، پھر اچانک اس نے اس کی ٹھوڑی پر بوسہ دیا۔ زارون، آج ہماری شادی کی رات ہے، تم نے کبھی مجھے چھونا بھی نہیں چاہتا۔ میں جانتی ہوں کہ میرا چہرہ خوفناک لگتا ہے، لیکن اب میرا چہرہ بہتر ہے۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ میں خوبصورت ہوں؟ میرا محبت بھری نظروں سے زارون کو دیکھنے لگی۔ زارون نے بس سر ہلایا جب اس کا بوسہ گرا، اور پھر اس نے خود ہی اس کی قمیض کے بٹن کھولنے شروع کر دیے۔ زارون کو واقعی کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن وہ سمجھ گیا تھا کہ آج رات اسے نہ چھوئے گا تو میرا دکھ کے مارے رو پڑے گی۔ زارون کو تقریباً معلوم تھا کہ وہ کیا کہے گی۔ زارون مزید سننا نہیں چاہتا تھا، بس اب پوری طور پر معاملہ نپٹانے لگا، مگر اس کا جسم اس کے ساتھ تعاون نہیں کر رہا تھا، بلکہ کچھ مزاحمت بھی کر رہا تھا۔ چاہے میرا کتنی بھی کوشش کر لے، زارون کا کوئی رد عمل نہیں تھا۔ زارون، کیا تم ہمیشہ سے میرے دل میں مجھے حقیر سمجھ رہے ہو؟ میرا روک کر بولی۔ ایسا نہیں ہے، میں حال ہی میں بہت تھکا ہوا ہوں۔ زارون کمزور اور بے دلی سے بولا، اور میرا صحت کا مسئلہ بھی ہے، یہ فریہ کے ساتھ بھی تھا۔ تم جانتی ہو، فریہ اور میں تمہارے بھائی کی منصوبہ کی وجہ سے حاملہ ہوئے تھے، بعد میں حاملہ نہیں ہوئی، اور ہم ہمیشہ الگ الگ کمروں میں سوتے تھے۔ میرا حیران رہ گئی، پوری طرح قائل نہیں ہوئی، تو تم پہلے ایسے نہیں تھے؟ تم نے کہا کہ تم حاملہ تھی، میں نشے میں تھا، مجھے کچھ یاد نہیں۔ زارون تھکا ہوا انداز میں سمجھانے لگا۔ میرا کو یاد آیا کہ پچھلی بار اس نے بہت کوشش کی تھی کہ زارون کا کوئی رد عمل ملے۔ کیا واقعی زارون کو کوئی مسئلہ ہے؟ یہ سوچ کر میرا کا دل بیٹھ گیا۔ اس نے بہت مرد دیکھے ہیں، اس عمر میں جب اسے سب سے زیادہ ضرورت تھی وہ تنہا رہی ہے، تو تم شراب کیوں نہیں پیتے؟ کسی اور دن، آج میں واقعی بہت تھکا ہوا ہوں۔ زارون چپ چاپ بات ختم کر کے باتھ روم میں چھپ گیا۔ میرا غصے میں تکیہ زمین پر مارنے لگی۔ اگر مجھے معلوم ہوتا تو بہتر تھا کہ میں ملک واپس نہ آتی اور بیرون ملک ہی کوئی مرد تلاش کرتی۔ یہ بہتر ہوتا بجائے زارون کو پکڑنے کے، جو نہ پیسے والا ہے اور نہ کام کا۔ افسوس کہ اب اس کے پیر بھی ٹھیک نہیں چل رہے۔ زارون نے شادی کے بعد کئی دن بہانے بنا کر دیر سے گھر آنا شروع کر دیا تاکہ میرا سے بچ سکے۔ اس رات ایک دعوت عشاء تھی۔ زارون کو جانا ضروری نہیں تھا، لیکن وہ میرا کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے چلا گیا۔ اگر یہ وقت ماضی میں ہوتا تو جب وہ داخل ہوتا بہت سے لوگ خود بخود اس کے قریب آتے، مگر وہ ویسا نہیں تھا۔ جب سب نے اسے آتے دیکھا تو پھر سے شائستگی سے سلام کیا اور زیادہ قابل کاروباری رہنماؤں کے پاس چلے گئے، یہاں تک کہ چھوٹے ستارے بھی قریب نہیں آئے۔ زارون نے دعوت کے میزبان کو سلام کیا، پھر کونے میں واقع صوفے کی طرف چل پڑا۔ ایک بار بیٹھنے کے بعد اچانک پردے کے پیچھے سے دو چھوٹے ستاروں کی باتیں سنائی دیں۔ جو آدمی ابھی نیلے سوٹ میں آیا تھا وہ بہت خوبصورت ہے، انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے مرد ستاروں سے بھی بہتر لگتا ہے۔ میرے خیال میں اس کے کپڑے بہت شاندار ہیں،
معلوم نہیں کون سا امیر تاجر ہے، اور تم دیر سے اس دائرے میں آئے ہو۔ شاید تمہیں نہیں پتہ وہ زرون ہے، اس کا خاندانی نام شاہ ہے، شاید وہ شاہ خاندان سے ہے۔ چپ رہو، یہ وہی ہے، مگر اس سے واسطہ ہونے کی توقع مت رکھو۔ اسے شاہ خاندان نے چھوڑ دیا ہے، اس کے وراثت کے حقوق سے محروم کر دیا گیا ہے۔ اگرچہ زرون اپنی وراثت کے حقوق سے محروم ہے، پھر بھی وہ شاہ خاندان کا رکن ہے، اور ان کے ہاتھوں سے تھوڑا سا گوشت ہمارے لیے عمر بھر کھانے کے لیے کافی ہوگا۔ سونا جیتنے کے لیے تم اپنے تعلقات اور وسائل پر انحصار کر سکتے ہو، اور تم کتنی اچھی سوچ رکھتے ہو۔ اگر سونا جیتنا ہے تو تمہیں ایسا کوئی تلاش کرنا ہوگا جس میں انسانیت بھی ہو۔ وہ واقعی نہیں ہے، اور وہ ایک خراب آدمی ہے۔ جیسے ہی اس کی بیوی نے بچہ پیدا کیا، وہ باہر دھوکہ دینے لگا، یہاں تک کہ اپنی سابقہ بیوی سے طلاق لے لی تاکہ عاشقہ کے ساتھ رہ سکے۔ اپنی بیوی سے گھر چھوڑنے کو کہا تو یہ ٹھیک ہے۔ طلاق کے بعد اس نے عاشقہ کے لیے شاندار شادی کی۔ باہر کے لوگ کہتے ہیں کہ وہ عاشقہ سے جان چھڑانے تک محبت کرتا ہے، اور وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ 10 سال سے زیادہ الجھے ہوئے ہیں۔ ایسا آدمی اپنی بیوی کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے تو میرا خیال ہے اسے بدلے کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔ سونا جیتنے والا مجھے کوئی پیسہ نہیں ملے گا، بھول جاؤ۔ زرون ہنس پڑا اور شراب کے گلاس سے گھونٹ لیا۔ غیر متوقع طور پر انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے چھوٹے ستارے جو پیسہ کمانے کے لیے تڑپتے ہیں، اب زرون کو نیچے دکھا رہے ہیں۔ زرون بہت بے رحم اور ناجائز ہے، وہ سونا جیتنے کے لیے اہل نہیں ہے۔ وہ کب اتنے نیچے گر گیا؟ ینگ ماسٹر شاہ، کافی عرصہ ہو گیا، تم یہاں چھپ کر اکیلے شراب کیوں پی رہے ہو؟ ایک خوبصورت آواز آئی۔ وہ الیزا تھی، کالے ٹیوب ٹاپ ڈریس میں جو اس کی پتلی جسمانی ساخت کو ظاہر کر رہی تھی۔ اس کی سائڈ کی سلیٹ والی اسکرٹ کرسٹل ٹاسلز سے سجی ہوئی تھی۔ زرون نے سر اٹھایا اور بے نیازی سے اسے دیکھا۔ کیا بات ہے؟ ینگ ماسٹر شاہ بہت بے توجہ ہیں۔ الیزا نے بے دلی سے ہنسی دی کہ شادی کے بعد نئی دلہن نے سختی سے تمہیں کنٹرول کیا ہے، اور تم باہر بہت عورتوں کے ساتھ ہو، تم چند الفاظ پہ بولنے کی ہمت نہیں کرتے۔ الیزا، تم مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتی، تم فریہ کے لیے مجھے گالی دینا چاہتی ہو۔ زرون کھڑا ہو گیا، فون اٹھایا اور جیب میں ڈال دیا۔ معذرت، حال ہی میں مجھے بہت گالیاں سننی پڑی ہیں، اب سننا نہیں چاہتا۔ ینگ ماسٹر شاہ، تم نے مجھے غلط سمجھا، میں واقعی ایسی نہیں ہوں، میں صرف تمہیں فریہ کے بارے میں کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ الیزا نے میز پر رکھی ہوئی انجری ہوئی سرخ شراب کا گلاس ہلایا۔ زرون حیران رہ گیا، اس کے پاؤں بے اختیار رک گئے۔ اس کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا ہو سکتا ہے کہ فریہ زرون کی حالیہ شادی کی وجہ سے اداس ہو؟ اس لمحے زرون کے ذہن میں بہت سوچیں آ گئیں۔ اب تک جب وہ اداس ہوتی ہے تو زرون کیا کر سکتا ہے؟ اگر وہ پہلے غلطیاں نہ کرتی تو دونوں آج یہاں کیوں پہنچے؟ زرون کا دن واقعی بہت ناخوشگوار گزرا تھا۔ الیزا نے سرخ شراب کا گھونٹ لیا اور آہستہ کہا، فریہ ٹھیک ہے، لیکن ایک بات ہے جو تم شاید کبھی نہ جانتے۔ حقیقت میں فریہ نے میرا کو اغوا نہیں کیا، وہ میں تھی۔ پیچھے مڑ کر، الیزا، تم نے کیا کہا؟